بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی چیتا کیمپ میں جماعت غربہ اہل حدیث کی اکثر عوام مسائل زکوٰۃ اور حلال و حرام میں بھی اکثر برادرز کو فالو کرتے ہیں۔ آپ عوام کو کیا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ بہت بڑا بلوہ عامہ ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو عقیدے سے لے کر منہج سے لے کر عمل تک اور اس کے علاوہ اخلاق تک، کردار تک، فرائض تک، واجبات تک، حقوق تک، تمام تر مسائل میں لوگ علم سے، اہل علم سے دور ہیں، اور یہ دراصل ایک شیطانی وسوسہ ہے جو امت کو علم اور اہل علم سے دور کرنے کا کام کر رہا ہے۔ شیطانی کام ہے یہ شیطانی کام ہے کہ علم اور اہل علم سے مختلف ہیلے بہانے کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ بھلا بتائیے، ابھی بات چل رہی تھی عہد سلف، کیا کہا گیا تھا؟ کسی نے سوال کیا عہد سلف کی طرح بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرنا۔ عہد سلف، بھلا بتائیے کہ عہد سلف میں کسی جاہل، کسی بے علم، کسی برادر کو دین کی بات کرانے کی گنجائش تھی؟ ہمارے اسلاف اسے سرے بازار چوراہوں پر بے عزت کیا کرتے تھے، اور بنو امیہ کے دور میں انہیں جیل میں ڈال کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ تو اس دور میں علم سے دوری، علماء سے دوری، اور یہ پستی جو آ گئی ہے علم اور دعوت کے میدان میں، اس کا نتیجہ ہے کہ جو میڈیا پر زیادہ سے زیادہ اچھل کود کر لے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مطلب پریزنٹ کر لے جائے، ہے نا، اپنا رنگ ڈھنگ دکھا سکے، لوگ اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ واسطے اس سے بچیں۔ معاملہ صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، پورے دین کا ہے، عقیدے کا ہے، منہج کا ہے، فرائض کا ہے، سنن کا ہے، اور دین کے ہر پہلو کا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کو تو ہم دیکھتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی باحیات تھے تو سارے صحابہ کہاں جاتے تھے؟ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، مرجع کون ہے؟ ریفرنس کون ہے؟ کس کو کنسلٹ کرنا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی وفات کے بعد کس کو کنسلٹ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ، جو کبار صحابہ تھے، علماء، ابن عباس کو کنسلٹ کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، علی بن ابی طالب کو، اور ایسے ہی میرے بھائیوں ابن مسعود کو، ہے کہ نہیں، عبداللہ بن عمر کو، اور خواتین میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، میمونہ کو، ام سلمہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ طریقہ تھا، اور پوری تفصیل ہے علماء صحابہ کی، فقہائے صحابہ کی، مفتیان صحابہ کی۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ اور تابعین کے دور میں بھی بڑے بڑے فقہا اور کیا نام ہے علماء گزرے ہیں، ان سے امت کے لوگ رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے کہا نا کہ یہ وقت اور حالات کی پستی ہے، یہ علم کا زوال ہے، علم کا زوال ہے یہ میرے بھائیوں، کہ آج دین اور عقیدے کے مسائل لوگ جاہلوں سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں باقاعدہ امت کے بڑے بڑے محدثین میرے بھائیوں زار و قطار یہ بات سن کے روتے تھے کہ اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے، محدثین کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتوے پوچھ رہے ہیں۔ اس بات کو سن کے روتے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے جو علم والے نہیں ہیں۔ اس کو مصیبت کہتے تھے۔ کہتے امت میں ایک مصیبت آ گئی ہے کہ اب دین کے مسئلے جاہلوں سے پوچھے جا رہے ہیں، اور پوچھنے کے بعد جو جواب ملا اور جو گمراہی آئی وہ اگر جانتے تو پتہ نہیں کتنا روتے۔ اور ہمارا یہ دور دیکھتے تو ان کی آنکھیں تو میرے بھائیوں، ان کی بینائی ختم ہو جاتی رو رو کر کے۔ یہ حالت پستی ہے میرے بھائیوں، کیا کریں گے؟ تو جہالت سب سے بڑی بلا ہے، سب سے بری بلا۔ یاد رکھو، وارثین انبیاء علیہ السلام کے امت کے وہ سچے علماء ہیں جو قرآن و سنت اور سلف امت کے منہج پر امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح ہو جائے گی۔ یہ ضمانت ہے کہ ایسے علماء انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ موجود رہیں گے۔ جب ختم ہو جائیں گے تب وہ بری حالت آئے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء کی بھیڑ ہے آج، اس کے باوجود بھی لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جہلا، علم نہیں دیکھتے، مقبولیت، میڈیا، نمبرنگ، ڈیجٹس، اور کیا ہے، ویورز، لائکرز اور سبسکرائبرز، اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن کیسا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں بیچارے۔ تو اب معیار ہی، پیمانہ ہی بدل گیا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ دعا کرو ان مساکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور اہل علم سے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کی اور دین کے ہر پہلو کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کا سامان فرمائے۔ آمین رب العالمین۔